مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8684۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین او کما قال۔ فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں یہ روایت اتنی ہے، امام منذری نے اس کو تفصیل سے نقل کیا۔ اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ پھر کہا جاتا ہے کہ اے خیر کے کرنے والے خیر میں آگے بڑھ، اور اے برا کرنے والے اب رک جا، اب رک جا۔ پھر اس حدیث کی دو طرح سے توجیحات جو محدثین نے بیان فرمائی کہ شیاطین کا جکڑا جانا، اگر اس کو ظاہر پر محمول کیا جائے تو ظاہری اعتبار سے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور یعنی اپنے حقیقی معنی پر اس کو دیکھا جائے تو جو سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ابھی ہم نے چند دن پہلے حدیث پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سے کوئی روزے کی حالت میں الجھے تو تم اس سے کہو کہ میں روزے میں ہوں، میں روزے دار ہوں، اور اس صورت میں ولا یرفث، کوئی ایسا کام نہ کرنا، منہ سے کوئی بات نہ کہنا۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ جب یہ تربیت کی جاتی ہے کہ زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، معمولات کی بھی حفاظت کرنی ہے، تو جو انسان کے اندر وہ جو شیطانی ایک معاملہ ہے اس کو روک دیا جاتا ہے۔ جب وہ رک جاتا ہے تو اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ شیاطین کو قید کر دیا گیا۔ لیکن یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ یہ ان مومنوں کے لیے ہے، اگر کوئی سمجھے۔ ہر بات جو ہوتی ہے نا اس کو سمجھنا، نبی کی بات کوئی عام آدمی کی بات تو نہیں ہے۔ جیسے اب صبح فجر کی اذان ہوتی ہے تو جو صوفیاء ہیں وہ ایک بڑی اہم بات کہتے ہیں، عارفین کہتے ہیں کہ یہ جو الصلاۃ خیر من النوم صبح کی اذان میں کہا جا رہا ہے، یہ اس کے لیے نہیں ہے جو سویا ہوا ہے۔ وہ تو سویا ہوا، اس کو تو یہ سنائی ہی نہیں دے رہا کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ تو اس آدمی کے لیے ہے جو اس وقت کچھ نیند میں ہے اور کچھ جاگنے کے عالم میں ہے، درمیان میں ہے، جو سن رہا ہے۔ جیسے بعض اوقات ہماری نیند ایسی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار ہم سوئے ہوئے تھے لیکن ہمیں سب کچھ سن رہا تھا، تم کیا باتیں کر رہے ہو۔ تو یہ اس آدمی کے لیے ہے جو کچھ نیند میں ہے، کچھ جاگ رہا ہے۔ جب اس کے کانوں میں آواز آتی ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے تو وہ نیند چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ بھی اسی شخص کے لیے ہے جو مومن ہے، جسے ایمان کا مقام و مرتبہ پتہ ہے کہ جی اب رمضان آ گیا، اب اللہ تعالیٰ نے خیر آسان کر دی، نیکیاں آسان کر دی، تو پھر وہ اس طرف چلا جاتا ہے۔ پھر اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شیاطین کو جکڑ دیا گیا، شیاطین کو قید کر دیا، وہ یہ محسوس کر سکتا ہے۔ ہر عامی اس شخص کو محسوس نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں وہ بھی تو مسلمان ہے نا، جو ابھی رمضان آیا نہیں اور کھجور کا ریٹ جو ہے وہ کئی گنا بڑھا دیا، وہ بھی تو مسلمان ہیں۔ وہ بھی تو مسلمان ہیں جو اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ جی رمضان آئے گا تو ہم چیزوں کو مہنگا کر کے بیچیں گے۔ ان کو یہ فائدہ نہیں دیتی بات۔ تو ان چیزوں کو فائدہ ان سے وہی حاصل کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم سے نوازا ہو، جس کے دل میں اللہ نے ایمان کی وہ دولت رکھی ہو جس کے بارے قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَا سَمِعُوا، کہ جب ان کے کانوں میں پڑتی ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیا، جب اس کلام کی جو ان کی آوازوں میں، جب ان کی سماعتوں میں وہ کلام جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے تو اے سننے والے تو دیکھے گا تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ ان کی آنکھ سے آنسو نکلتے۔ تو ہر آدمی تو نہیں نا، اب قرآن نے کہا ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے، اللہ کے فرمان پڑھا جائے تو وہ نرم ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے۔ تو ہر ایک کی تو آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے۔ تو یہ معاملہ ہر ایک نہیں سمجھ سکتا،
کہ کیسے جنت کے دروازے کھلتے ہیں، کیسے جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور کیسے شیاطین کو قید کیا جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ جل وعلا جو آنے والا ماہ مبارک ہے اس میں ہمیں اپنی بخشش کرنے کی توفیق عطا فرما دیں کہ ہم نیک اعمال کر کے اپنی بخشش کروا سکیں، اللہ کے حضور اپنے سارے گناہوں کی معافی حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ یہ ماہ مبارکہ دیکھنا گزارنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔